السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الفطر کے متعلق چند گزارشات اور مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بے پناہ احسانات ہیں، انعامات ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم مہینہ عطا فرمایا، اس میں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر رمضان المبارک کے اختتام پر ہمیں اس رمضان المبارک کے انوارات و برکات سے مستفید ہونے پر عید الفطر کی عظیم خوشی عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ نے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی خوشی تو بہت بڑی ہے، اور وہ آخرت میں ہم سب کو انشاءاللہ حاصل ہوگی، ہر مسلمان کو۔ جبکہ دوسری خوشی جو افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورا سال کھانا پینا کرتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت جو ہمیں کھانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، جو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ دوسرے دنوں میں نہیں محسوس ہوتی۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت ایک خوشی ہوتی ہے، اس کو افطار اصغر کہا جاتا ہے۔ دوسری خوشی افطار اکبر کے وقت انسان کو ملتی ہے، اور یہ دنیا میں آخرت کی نسبت ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو مسلمانوں کو دنیا میں دکھائی دی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے اور منائی جاتی ہے، اور وہ ہے عید الفطر کا دن۔ عید الفطر کے دن کی خوشی، یہ اس کو علماء افطار اکبر کے طور پر بتاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسلام کا ایک نرالا انداز ہے۔ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اور جتنے اور حضرات ہیں، وہ سب اپنے تہوار، مذہبی تہوار مناتے ہیں، اور ان کے تہوار ایک خاص دن کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائی 25 دسمبر کو اپنی کرسمس مناتے ہیں، تو وہ ان کے متعلق یہ خیال کرتے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کے پیدائش کا دن ہے۔ اس وجہ سے ہم 25 دسمبر کو ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں، جبکہ یہود اپنی مذہبی تہوار مناتے ہیں اس دن جس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر اور اپنی قوم کے ساتھ اس سے بچ کر نکلے تھے، تو وہ اس مناسبت سے اپنی تہوار مناتے۔ اس طرح ہندو اپنی مذہبی تہوار یا جتنی وہ خوشیاں مناتے ان کے الگ دن ہوتے، جبکہ اسلام کا ایک عجیب انداز ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے سال میں 2 عیدیں مقرر کی ہیں، اس مذہبی تہوار میں ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں، اگر چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ کسی خاص نسبت سے مسلمان نہیں مناتے، یہ مسلمان کسی خاص واقعے پر نہیں مناتے، جبکہ یہ دونوں خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ ہم عید الفطر مناتے ہیں یکم شوال کو کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس طرح عید الاضحیٰ مناتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اس دن کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں خوشیوں کو، مذہبی تہواروں کو مسلمانوں کو عطا کیا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے عید الفطر اس بنیاد پر کہ مسلمان پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار و تسبیحات کرتا ہے، اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی خوشی میں اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو عید الفطر جیسی عظیم خوشی وہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس طرح عید الاضحیٰ مسلمان مناتے ہیں اس وقت جب مسلمان ایک بہت بڑے عظیم عبادت
حج سے فارغ ہوتے ہیں تو 10 ذی الحجہ کو مسلمان عید الاضحیٰ کا وہ مبارک دن اور خوشی وہ مناتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے عید الفطر کے دن کو یوم الجائزہ قرار دیا ہے۔ یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن قرار دیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پورے مہینے میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی شکل میں اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے کہ ان بندوں نے میری پورا مہینہ عبادت کیا ہے، ذکر و اذکار تسبیحات کی ہے، مجھے یاد کیا ہے، اور میرے حکم پر انہوں نے اپنی ساری نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ساری پورا مہینہ عبادت میں گزارا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ملائک کو بطور فخر فرماتے ہیں، اور یہ فخر اس وجہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ملائک نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ملائک نے فرمایا تھا کہ پروردگار، آپ ایسی مخلوق کو زمین پر اتار رہے ہیں کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں گے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ خون ایک دوسرے کا گرائیں گے، اور حالانکہ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اور اس طرح وَنُقَدِّسُ لَكَ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کے سے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے وہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے انسان کے فطرت میں، اس کے مادہ میں یہ فساد بھی رکھا ہے کہ یہ زمین میں جنگ و جدال بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے کہ میں جب اس کو حکم کرتا ہوں تو یہ پھر میری اطاعت میں ملائک سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرا عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے ملائک سے فرماتے ہیں بطور فخر، اور جب مسلمان صبح نماز کی تیاری کرتے ہیں اور 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف، تو میرے عزیز دوستو ملائک چوراہوں میں، گلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کڑے ہوتے ہیں اور ان بندوں سے کہتے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کی طرف جائے، اس مغفرت کی طرف جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کے لیے رکھا ہے۔ پھر جب مسلمان عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں، تو میرے عزیز دوستو اللہ جل جلالہ اپنے ملائک سے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کا کیا صلہ ہے، ان کا کیا صلہ ہے۔ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ تو ملائکہ فرماتے ہیں پروردگار، مزدور کو اس کی اپنی پوری اجرت دی جاتی ہے، انہوں نے اپنا کام کر دیا، ان کو اپنی پوری اجرت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنے علو مکان کی قسم، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور جب ایک بندہ مسلمان عیدگاہ سے واپس آتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستو، عید الفطر یہ عظیم خوشی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ اس دن اللہ جل جلالہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں عظیم عبادت اور عظیم خوشی عطا فرمائی ہے، ایک ایسے عمل کے نتیجے میں جو ہم نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر روزے رکھے، تراویح پڑھی، ختم القرآن کی، ذکر و اذکار و تسبیحات کی، اور بہت سے نیک اعمال کی، اور اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دیے۔ اس وجہ سے میرے عزیز دوستو، عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن اللہ جل جلالہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اپنی ان کوتاہیوں کو جو رمضان المبارک میں ہم سے ہوئی ہے ان پر اللہ جل جلالہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ نماز جاتے وقت صبح سب سے پہلے مسنون غسل کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننے چاہیے اگر کسی کو میسر ہو۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے اور اس اجتماع میں شرکت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور آخر میں میرے عزیز دوستو، اپنے اس دن اپنی جو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی سے گلے ملنا چاہیے، ان کو عید الفطر کی خوشی کی مبارکباد دینی چاہیے اور ایک دوسرے کو سلام اور معانقہ اور ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے عید کی، تاکہ ہماری آپس میں جو کدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو حسد ہے، جو بغض ہے، وہ سب دور ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ عظیم دن ہے عید الفطر کا دن، اس دن کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔